موضوع الدرس في أهوال السعداء وأهوال الأشقياء في يوم القيامة، سورة الواقعة، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا المنذر بن شازان قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا سعيد بن بشير قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: وكان بعضهم يأخذ عن بعض. قال: أقربنا ذات ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم غدونا عليه فقال: أردت علي الأنبياء وأتباعها بأممها فيمر علي النبي عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم في العصابة والنبي في الثلاثة والنبي وليس معه أحد عليهم الصلوات والتسليم. وتلا قتادة هذه الآية: أليس منكم رجل رشيد. قال: حتى مر علي موسى بن عمران عليه السلام في كوكبة من بني إسرائيل. قال: قلت: ربي من هذا؟ قال: هذا أخوك موسى بن عمران عليه السلام ومن تبعه من بني إسرائيل. قال: قلت: رب فأين أمتي؟ قلت: انظر عن يمينك في الزراب. قال: فإذا وجوه الرجال. قال: أرضيت؟ قال: قلت: قد رضيت رب. قال: انظر إلى الأفق عن يسارك فإذا وجوه الرجال. قال: أرضيت؟ قلت: قد رضيت رب. قال: فإنما هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں: سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین. ایک بہت بڑی جماعت اولین میں سے اور بہت بڑی جماعت جو ہے وہ آخرین میں سے بھی ہوگی. تو جیسے الحمدللہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ بعض علماء فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی اولین ہیں، ان میں ایک بہت بڑی جماعت ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت جو ہے وہ آخرین ہے، ان میں بھی ماشاءاللہ ایک بہت بڑی جماعت ہوگی. اب ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: وکان بعضهم یاخذ عن بعض. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا کرتے تھے کہ حضور نے کوئی بات فرمائی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سنائیں. قال: اکرینا ذات اللیلہ. ایک رات ہم نے پوری گزاری عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ثم غدونا علیہ. پھر صبح کو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. فقال: عرضت علی الانبیاء واتباع باممها. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے دکھلایا ہے، پہلے انبیاء اور ان کی امتیں جو ہیں مجھے دکھلائی گئی ہیں. فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا وَيَمُرُّ عَلَيَّ النَّبِيُّ. میں نے دیکھا کہ ایک اللہ کا پیغمبر اکیلا ہے، وَالنَّبِيُّ فِي الْعَصَابَةِ. اور ایک نبی کے ساتھ ایک تھوڑی جماعت ہے، وَالنَّبِيُّ فِي الثَّلَاثَةِ. اور ایک پیغمبر ایسے ہیں جن کی امتیوں میں سے صرف 3 آدمی ہیں،
والنبی لیس معه احد، اور ایسے پیغمبر بھی ہیں جن کے ساتھ کوئی ایک بھی مسلمان نہیں ہے. وَتَلَا قَتَادَةَ هَذِهِ الْآيَةَ أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا تھا کیا تم میں کوئی ایک بھی عقل والا، ایک بھی سمجھ والا نہیں جو ہدایت قبول کر لے؟ تو بعض انبیاء ایسے بھی گزرے کہ جن کے ساتھ کوئی بھی امتی نہیں ہے. قال حتی مر علی موسیٰ ابن عمران. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ ابن عمران گزرے تو میں نے دیکھا ماشاءاللہ ان کے ساتھ بہت بڑی جماعت ہے بنی اسرائیل کی. تو گویا میں حیران ہو گیا کہ شاید سب سے زیادہ امت جو ہے وہ ان کی ہے. اس لیے میں نے اللہ سے عرض کیا قلت من ھذا، میں نے پوچھا یا میرے اللہ یہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انظر ھذا اخوک موسیٰ ابن عمران ومن تبعہ من بنی اسرائیل. اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں اور ان کے ساتھ بنو اسرائیل کے وہ لوگ ہیں جو آپ پر ایمان لے آئے اور آپ کے تابع ہوئے. قال قلت رب فأین امتی، میں نے سوال کیا مولا پھر میری امت کدھر ہے؟ قال انظر عن یمینک فی الضراب. اللہ نے فرمایا کہ اپنے داہنی طرف میدان میں نظر ڈالو. جب میں نے دیکھا تو صرف مجھے انسان نظر آتے تھے، اتنا بڑا مجمع تھا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا ارضیتا، میرے مدنی آپ راضی ہو گئے؟ میں نے کہا قد رضیت ربی، میں راضی ہوں اپنے رب پہ. قال انظر الى الافق عن یسارک، آپ نے فرمایا اب اپنے بائیں طرف نظر ڈالو. فاذا وجوه الرجال، میں نے دیکھا کہ سب آدمی ہی آدمی ہیں اور ان کے چہرے ہی چہرے، اتنا بڑا عظیم اجتماع. قال ارضیتا، اللہ نے فرمایا میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ راضی ہو گئے؟ قلت قد رضیت ربی، حضور پاک فرماتی ہیں میں نے عرض کیا مولا میں راضی ہوں. اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ سب آپ کی امت ہے. فإنما هؤلاء، اور ان کے علاوہ ان کے ساتھ ایسی بھی آپ کی امت ہے 70,000 70,000 يدخلون الجنت بغیر حساب، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے جن پر حساب ہی نہیں ہوگا. تو اب بات سمجھیں کہ اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں، جتنے انبیاء اور رسول بھیجے ہیں علیہم الصلوات والتسلیم، وہ سب برحق ہیں. اور انبیاء کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کا فرمان پہنچا دیں بس. آگے کوئی اسلام لے آئے نہ لے آئے یہ پیغمبر کی ذمہ داری نہیں. انما علیک البلاغ، میرے محبوب آپ پر صرف پہنچانا ہے کہ بات پہنچا دیں. وعلینا الحساب، پھر ان کا حساب تو ہم پر ہے، کون ایمان لایا کون نہیں لے آیا. آپ کی ذمہ داری ختم ہو. تو اس لیے یاد رکھیں کہ جس پیغمبر پر کوئی ایک بندہ بھی ایمان نہیں لے آیا تو پیغمبر کے ذمے تو کوئی بات نہیں ہے. یہ تو اس دور کی امت کی بدقسمتی ہے. جیسے لوط علیہ السلام کی قوم ہے، سب کے سب برباد تباہ ہو گئے، کوئی بھی نہ بچا. اللہ نے فرشتوں نے کہا صرف اہلک، اپنے بچوں کو لے کے بس آپ نکل جائیں، اس کے بعد تو کوئی نہیں بچا. ساری کی ساری قوم جو تھی برباد ہو گئی. اسی طرح بعض انبیاء کرام ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ 3 آدمی ہوں گے، بعض کے ساتھ 10 آدمی ہوں گے، بعض کے ساتھ تھوڑے زیادہ ہوں گے. اور امتوں کے اعتبار سے پھر سب سے بڑی امت جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت جو ہے بنسبت باقی امتوں کے سب سے بڑی امت، اس کے بعد جو ہے سب تمام انبیاء میں سے سب سے زیادہ امت جو ہے وہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کی ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب حضور کی امت کو دیکھیں گے تو حیران ہوں گے کہ یا اللہ، میرے بعد اللہ تیرا پیغمبر آیا اور عمر بھی چھوٹی سی ہے، 63 سال عمر ہے، 40 سال کے بعد نبوت ملی ہے، یعنی کل 23 سال، اور اس میں اتنا لوگ اسلام لے آئے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں یہ غبطہ ہوتا ہے۔ انبیاء چاہتے ہیں ہم پر بھی لوگ ایمان لے آتے اور جہنم سے بچتے، یہ حسد نہیں ہوتا، حسد تو حرام ہے اور انبیاء گناہوں سے پاک ہے، اس کو کہتے ہیں کہ غبطہ۔ اور پھر اس میں شان محمد مصطفیٰ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ امت بھی دکھلاتے ہیں اور فرماتے ہیں حل رضیت یا محمد، راضی ہو گئے ہو کہ نہیں، یہ شان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اسی لیے آثار میں آتا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفے میں تشریف لے گئے، چونکہ آپ کے زمانے میں دارالخلافہ جو ہے وہ مدینہ منورہ سے آپ نے تبدیل کر دیا تھا کوفہ میں، اور اس کی کئی وجوہات تھیں، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان کے زمانے میں جو مدینہ منورہ میں خون ریزی ہوئی، حضرت عثمان شہید ہوئے، اس لیے حضرت علی نہیں چاہتے تھے کہ اب آئندہ خدا نہ کرے خدا نہ کرے کوئی فتنہ فساد ہو تو مدینہ منورہ میں نہ ہو۔ تو انہوں نے بھی مدینہ منورہ کی تقدس کے لیے، شان کے لیے دارالخلافہ جو تھا اس کو بدل دیا، چونکہ ان کے دلوں میں مدینہ منورہ کا بہت بڑا احترام، اسی لیے تو حضرت عثمان مظلوم شہید ہو گئے نا، ورنہ ابتدا میں جو منافقین تھے، جو متعصبین تھے، جو مفسدین تھے، وہ تو 50-60 آدمی تھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جا کر دیوار کے باہر سے کھڑے ہو کے حضرت عثمان کو بلایا، آپ دیوار سے سامنے آئے اور حضرت علی نے عرض کیا کہ امیر المومنین، آپ خلیفہ رسول اللہ ہیں، جب تک آپ حکم نہ دیں تو ہم تو کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے، آپ اگر حکم دے دیں تو یہ باغی جو ہیں ان کے تو گوشت کے ٹکڑے بھی نہیں ملیں گے مدینے میں۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ علی، تمہاری محبت کا، تمہارے جذبات کا میں شکر گزار ہوں، لیکن یہ باغی مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے حضور کے شہر میں خون بہایا جائے، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں کر دیں، میں حکم نہیں دے سکتا کہ کسی کو قتل کیا جائے، اور وہ بھی مدینہ منورہ میں۔ حضرت علی خاموش ہو گئے، تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دارالخلافہ جو تھا وہ تبدیل کر دیا، لیکن تقدیر کے فیصلے کون بدل سکتا؟ اپنی طرف سے احتیاط تو بالکل بہت اچھی بات ہے، لیکن بعد میں جب واقعہ حرہ پیش آیا تو 3 دن تک مدینہ منورہ پہ ایسے معلوم ہوتا تھا کسی آدمی کو سورج ہی نظر نہیں آیا، اور اتنا فساد مدینہ منورہ میں ہوا جس کا کوئی تصور بھی نہیں ہے۔
یہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ چاہیں تو مسجد اقصی یہودیوں کے قبضے میں چلی جائے. اللہ چاہیں تو مسجدوں کو ہندو گرا دیں. اللہ چاہیں تو مسجدوں کو مندروں میں بدل دیا جائے. یہ اس کا نظام ہے. اس کے قضاء و قدر کے فیصلے میں کوئی دخل نہیں دے سکتا. لازماً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے پس منظر میں لازم ہماری کوتاہی، ہمارے گناہ، ہماری غفلت، ہماری دین سے دوری ہوتی ہے. کہ جب مسجدیں ویران ہو گئیں، اب دیکھیں نا، آپ جائیں، آپ پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، انڈیا میں اور ملکوں میں بھی آپ جا کے دیہاتوں میں ذرا سفر کریں، دیکھیں کہ ایک دو نہیں، ہزاروں مسجدیں ویران ہیں. نماز پڑھنے والا کوئی نہیں، اذان دینے والا کوئی نہیں. مسجدیں ہیں لیکن نہ پانی ہے، نہ وضو کی جگہ ہے. کوئی آتا ہی نہیں تو کوئی وضو کا انتظام کیوں کرے گا؟ بعد آپ شہروں میں بھی جا کے دیکھیں کہ عظیم الشان مساجد ہیں. یعنی مساجد دیکھ کے آدمی کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے اور حیران ہوتا ہے کہ اس دور میں کتنا پیسہ لگایا ہوگا اللہ والوں نے. لیکن آپ جناب صبح کی نماز پہ جائیں، 10 آدمی، 20 آدمی، 25 آدمی بیٹھے، اور وہ بھی کون ہوتے ہیں؟ بوڑھے بالکل جو ریٹائر ہو چکے ہیں. لکڑی پہ آنے والے 70 سالہ جن کو گھر والے سونے نہیں دیتے، کھانستے رہتے ہیں، کہتے ہیں چلو نکل جائے، دادا جان چھوڑے، مسجد جائے، کہیں جائے، ہماری جان تو چھوڑے نا. وہ لوگ جوان ایک بھی نہیں دیکھیں گے ہم. تو جب ہم اللہ کے گھروں کو اس طرح ویران کر دیں گے تو پھر اس کی بھی غیرت ہے، وہ بھی چھین کے دشمنوں کو دے دیتے ہیں. ایک دور تھا جب مرکز علم تھا اسپین ہسپانیہ، مرکز علم تھا غرناطہ، مرکز علم تھا جہاں کی لائبریریوں میں اتنی کتابیں تھیں کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور جس کی مسجدیں جو ہیں ایک ایسی عظیم تاریخی عمارات تھیں کہ جن کو آج بھی بندہ دیکھ کے پاگل ہو جاتا ہے. ایک وہ وقت بھی آیا کہ انہی مسجدوں میں کافر کھڑے تھے، مسلمانوں کو نکال دیا گیا، وہی غیر اللہ کی عبادت ہوئی. مسلمانوں کے کتب خانے جو ہیں وہ دریا برد کر دیے گئے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آخر آپ اس پہ غور کریں، سمجھیں وجہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے نام سے تو دنیا کانپتی تھی. حضرت عمر کے نام سے تو دریائے نیل کانپتا تھا. حضرت عمر کے نام سے تو ہوائیں حکم تعبیر کرتی تھیں. صحابہ کے ہاتھ اٹھانے سے تو بادلوں کو جوش آ جاتا تھا، برس پڑتے تھے. صحابہ نے اگر کھجور کی ٹہنیاں کاٹ کے دشمن سے لڑائی کی ہے تو وہ تلوار سے زیادہ تیزی سے کام کر رہی تھی. صحابہ کی نصرت کے لیے فرشتے اتر آتے تھے، ان کے جنازوں کو کندھا دینے کے لیے فرشتے آ جاتے تھے. آج کیا بات ہے؟ آخر غور کریں، تدبر کریں کہ ہر جگہ مسلمان کار مذلت میں گر گیا ہے، اس پر کوئی آنسو بہانے والا نہیں ہے. اور قوم اتنی بے حس ہو گئی ہے، اتنی بے ضمیر ہو گئی ہے، اتنی مردہ دل ہو گئی ہے، اتنی ان کے دلوں پہ گناہوں کی زنگ چڑھ گئی ہے کہ ہر چینل کھول کے دیکھ لو عورتیں ہیں ناچ رہی ہیں. مسلمان عورتیں، ہندو نہیں، کافر نہیں، سکھ نہیں، یہودی نہیں، مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں.
اور وہ ایسے ایسے لباس پہن کے بیٹھتی ہیں کہ پتہ کرنا پڑتا ہے کہ لباس کہاں ہے. کچھ نہیں، لوگ مر رہے ہیں، قتل ہو رہا ہے، جنازے اٹھ رہے ہیں، حادثے ہو رہے ہیں، گاڑیاں گر گئی ہیں، تودے گر گئے ہیں، زلزلے آ گئے ہیں، پہاڑ ہٹ گئے، ان کو کوئی فرق نہیں ہے، وہ ناچ رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں. تو اس کے بعد بھی تم اللہ کی رحمت مانگتے ہو، یعنی اللہ کے جلال کو اور زیادہ آپ غصہ دینا چاہتے ہیں کہ اللہ اس سے زیادہ انتقام لیں. ثقافتی طائفے مسلمان لڑکیاں جو ہیں وہ ہندوؤں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے بوسے دے رہی ہیں. مسلمان لڑکیاں جو ہیں وہ تلک اور بندی لگا رہی ہیں جو ہندو لڑکیاں لگاتی تھیں. مسلمان لڑکیاں ہیں جو وہ ساڑی باندھی ہیں کہ آدھا پیٹ اور آدھی پشت ظاہر ہو. مسلمان لڑکیاں ہیں جن کی قمیض کی آستینیں یہاں تک ہیں. مسلمان لڑکیاں ہیں جنہوں نے اگر برقع بھی پہنا ہے تو برقعے پر بھی انہوں نے سونے چاندی کے کام کرائے ہیں کہ مجھے کوئی نہ دیکھے تو برقعے کی وجہ سے تو دیکھے. یہ برقع ہے، کس نے کہا ہے؟ یہ ہاتھوں پہ کام ہے اور سینے پہ کام ہے اور پشت پہ باقاعدہ نشان بنے ہوئے ہیں اور پھر جناب بالکل عین سیدھی وسط میں لکیر کھینچی ہوئی ہے. یہ کیا ہے؟ اور باغیرت مسلمان ان بیٹیوں کو دیکھتا ہے اور زندہ ہے، اس کا ضمیر اتنا مردہ ہو گیا ہے کہ وہ بول بھی نہیں سکتا. تمہارا تو وہ دور تھا کہ حجاج ابن یوسف جیسا ظالم انسان جو صحابہ کا قاتل ہے، جس نے اللہ کے کعبے پہ منجنیق سے گولہ باری کر کے خدا کی دیواروں کو توڑا ہے، جو تابعین کا قاتل ہے، جو ظالم و ہذہ الامہ ہے، اس امت کا سب سے بڑا ظالم جو ہے وہ حجاج تھا، جس کی لغت میں معافی کا لفظ ہی کوئی نہیں تھا. اتنا بڑا ظالم آدمی ان کو ایک پھٹے پرانے کاغذ پہ 3 لڑکیوں کا لکھا ہوا خط پہنچتا ہے کہ حجاج کیا مسلمان بے غیرت ہو گئے ہیں کہ ہم 3 مسلمان لڑکیاں ہیں اور راجہ داہر نے ہمیں اپنے محل میں قید میں رکھا ہوا ہے اور ہر رات ہمارے ناچ ہوتے ہیں، ہماری عزتوں عصمتوں سے کھیلا جاتا ہے، ساری رات ہمیں وہ جھنجھوڑتے ہیں، بھمبوڑتے ہیں جیسے کتے کو بھمبوڑا جاتا ہے، اور کوئی مسلمان نہیں ہے جو اپنی بہنوں کے خون کی عصمت کی غیرت کھا لے. انہوں نے کیسے خدا جانے ان مظلوم لڑکیوں نے کیسے وہ خط لکھا ہوگا، کیسے دیا ہوگا، اور کیسے جناب آپ کے سندھ سے، یعنی آج کل جہاں میرپور ہے، حیدرآباد ہے، یہی علاقہ تھا نا سارا سندھ کا جہاں راجہ داہر تھا، وہاں سے وہ خط چلتا 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 عراق بغداد میں حجاج ابن یوسف کو پہنچتا ہے. وہ گورنر تھا. حجاج نے پڑھا، اس کا خون کھول گیا. اس نے کہا ہندو دیوی دیوتا کا پجاری، گائے کا پیشاب پینے والا کتا ہماری مسلمان لڑکیوں سے، ان کی عصمتوں سے کھیلتا ہے. اپنے داماد کو بلایا، محمد بن قاسم کو، 16 سال اس کی عمر تھی. کہا کہ فوراً فوج لے کے نکلو اور راجہ داہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دو، ایک بچہ بھی ان کا نہ چھوڑو. اب آپ اندازہ کریں کہ وہاں سے اونٹوں پہ قافلہ نکلا. ہوائی جہاز تو نہیں تھے نا کہ 4.5 گھنٹے میں آ جائیں.
اس زمانے میں بحری جہاز تو نہیں تھے نا کہ 15-20 دن مہینے میں پہنچ جائیں، وہ تو اونٹوں پہ چلنے والا قافلہ ہے۔ اچھا چلو کتنا فوج لے کے چل پڑا ہوگا؟ 50,000 فوج لے لی ہوگی، 500-800,000 آدمی۔ اسی لیے آپ اس سارے راستے کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جہاں جہاں سے محمد بن قاسم گزرتا گیا وہاں کھجوریں ہیں، چونکہ وہ عرب لوگ تھے، کھجوریں کھاتے گئے اور گٹھلیاں پھینکتے گئے، کھجوریں ہوتی گئیں۔ اور جب محمد بن قاسم وہاں سے نکلا ہے، ملتان آیا، وہاں سے آیا چلتے چلتے، اور جب چلے تھے تو لوگ یوں ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا محمد بن قاسم کی فوج میں۔ جس نے بھی سنا کہ ایک غیور عرب ہماری بیٹیوں کا بدلہ لینے کے لیے عرب سے چلا ہے تو سب لوگ کھڑے ہو گئے۔ اس نے جناب راجہ داہر کی فوج اور اس کی قوت اور اس کے محل اور اس کی شہزادیاں اور اس نے ایک ایک کو ایسا چن کے بدلہ لیا کہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ باب الاسلام جو ہے وہ سندھ ہے، جہاں سے محمد بن قاسم نے آ کے اسلام کو دوبارہ زندہ کیا۔ اور باقی لوگوں کے ساتھ ایسا اس شریف انسان نے ایسا مہربانی کا برتاؤ کیا کہ ہندو کہتے تھے کہ بھائی ہم تو غلطی میں تھے، یہ تو ہمارا کوئی دیوتا آ گیا ہے۔ آج وہ مسلمان کہاں ہیں؟ اسی لیے اقبال رویا تھا کہ تجھ کو بتاؤں میں تاریخ امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ اسی لیے شورش نے لکھا تھا کہ یا اللہ وہ امت جس کی ابتدا اسماعیل سے ہوئی تھی، آج وہ مغلیہ میں کھو گئے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے حضور کو بڑی شان دی ہے، لیکن آپ کلمہ پڑھنے کے بعد جیسے نبی کے امتی ہیں اسی طرح آپ گویا نبی کی اولاد بھی ہیں۔ بات سمجھو، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی جو ہے ہر کسی کی جان سے بھی زیادہ مقدم ہے، اور اس کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ جب حضور کی بیویاں ہماری مائیں بنی تو حضور اب لکم وہ آپ کے باپ بنے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی کلمہ پڑھتا ہے اور کلمہ شہادت ادا کرتا ہے، جہاں وہ مسلمان بنتا ہے وہاں وہ محمد مصطفیٰ کی اولاد میں بھی آ جاتا ہے، اتباع میں بھی آ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے درود میں کرم فرمایا ہے کہ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، اہل نہیں فرمایا آل فرمایا، تاکہ حضور کی اولاد پہ، ازواج پہ اور حضور کے کلمے پڑھنے والے جو ہیں ان پہ بھی رحمت آ جائے۔ لفظ آل جو ہے وہ اتنا بڑا ہوتا ہے، اتنا وسیع ہوتا ہے کہ اس میں جو اتباع کرنے والے ہیں وہ بھی آل میں آ جاتے ہیں۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم حکم دیں گے ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون۔ تو آل فرعون سے کون مراد ہے؟ جو فرعون کے حکم پہ چلنے والے تھے۔ تو آل محمد سے کون مراد ہے؟ جو محمد مصطفیٰ کے حکم پہ چلنے والے ہیں۔ تو اب جب آپ بیٹے بن گئے اور جس لڑکی نے کلمہ پڑھا وہ حضور کی بیٹی بن گئی، اب حضور کی بیٹی گھونگھرو پاؤں میں ڈال کے ڈانس کرتی ہو، حضور کی بیٹی غیروں کے ہاتھوں میں کھیلتی ہو، اب آپ بتائیں اس غیرت کا یا اس اسلام کے بارے میں کیا کہوں؟ کہ وہ بنت ہیں، وہ بنت محمد مصطفیٰ ہیں۔
حضور کی بیٹی بن گئی ہے کلمہ پڑھنے کے بعد، اور بیٹی بن کے وہ کارگر ہے، بیٹی بن کے وہ ماڈل ہے، بیٹی بن کے وہ کیٹ واک کر رہی ہے، بیٹی بن کے وہ میگزین کے اوپر اس کے بالکل اریاں تصاویر چھاپی جاتی ہیں، تو قیامت میں کیا دکھلاؤ گے منہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ رحمت فرما دے، ورنہ ہم نے یعنی انتہا کر دی ہے کہ اب اس کے بعد جو ہے، جیسے کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اب شیطان نے ہمارے علاقوں میں کام کرنا چھوڑ دیا ہے، چھٹی پہ چلا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو میرے بھی استاد ہیں، ان کو میں نے کیا گمراہ کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے جو کام ان کو آئے ہیں وہ تو مجھے بھی کبھی نہیں آئے۔ وہ لکھتے ہیں نا کہ ایک دفعہ شیطان کو خیال آیا، لڑکے کھیل رہے تھے کبڈی، جیسے ہمارے ہاں دیہاتوں میں تو بڑی بڑی کھیل کبڈی ہوتی ہے، اور کہاں سے وہ کرکٹ کھیلیں گے ماشاءاللہ، اور جو کرکٹ کھیلیں گے ماشاءاللہ ان کے بھی کردار آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، یعنی ہر بندہ چور ہے نا۔ کوئی ایک آدمی تو مجھے بتاؤ، اگر ایک آدمی ریڑھی لا کے کوئی پھل بیچ رہا ہے، اس نے بھی ماشاءاللہ چکر چلایا ہوا ہے، گلے سڑے اندر ہیں اور اچھے اوپر ہیں۔ کوئی آدمی ماشاءاللہ ہلدی بیچ رہا ہے، اس میں بھی اللہ کی رحمت سے اینٹ کا روڑا پیس کے ملایا ہوا ہے۔ کوئی آدمی ماشاءاللہ گندم بیچ رہا ہے، نیچے سے گیلی ہے اوپر سے سوکھی ہے۔ کوئی آدمی چاول بیچ رہا ہے، اوپر سے کرنل ہے اور نیچے سے چورا ہے۔ یہ مسلمان ہے؟ کس نے کہا ہے آپ کو؟ کس نے آپ کو کہا ہے مجھے؟ ان کو پھر کسی حجاج کی ضرورت ہے۔ اب ان کے سروں کی فصلیں پک چکی ہیں، ان کو پھر کسی ایسے بندے کی ضرورت ہے جو آگے جامع مسجد میں کھڑے ہو کے اعلان کرتا تھا، اور نے کہا بات سنو، اللہ نے مجھے جو بھیجا ہے پتہ کیوں بھیجا ہے؟ تمہارے سروں کی فصلیں پک چکی ہیں، اور فصلیں جب پک جاتی ہیں تو کاٹی جاتی ہیں، مجھے اللہ نے کاٹنے کے لیے بھیجا ہے۔ اور آج کے بعد اس نے کہا کوئی گھر کا دروازہ بند نہ کرے، آج کے بعد کوئی اپنے مال کی رکھوالی نہ کرے، آج کے بعد کوئی آدمی رات کو گھر کا پہرا نہ دے، جس کا نقصان ہوگا میں دوں گا۔ پتہ ہے اس نے کیسے کنٹرول کیا؟ جہاں وہ ظالم تھا بڑا ایڈمنسٹریٹر بھی تو تھا نا۔ ایک سال کے بعد ایک آدمی نے رپورٹ کی، وہ ایسے کھڑا ہوا تھا سڑک پہ، ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ جناب گورنر صاحب فلاں جگہ پر چینی کی ایک بوری پڑی ہے، تو مہربانی فرما کے کسی کو حکم دیں کہ اٹھا لے، اللہ جانے کس کی ہے۔ اس نے کہا اچھا وہ تو میں اٹھا لوں گا، تمہیں کیسے پتا ہے کہ وہ چینی ہے؟ وہ نمک بھی تو ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں میں نے انگلی ڈال کے چکھا تھا، دیکھا تھا۔ اس نے کہا اچھا اس کی انگلی کاٹ دو، جاؤ۔ انہوں نے کہا یہ انگلی لگانے کا حق تمہیں کس نے دیا تھا؟ چکھنے کا حق کیسے؟ جاؤ، ایسی انگلی رہنی نہیں چاہیے جو دوسروں کے گھر کے اندر چلی جاتی ہو۔ اس لیے اسلام کہتا ہے نا ہاتھ کاٹو، کیوں؟ یہ دوسرے کے گھر میں چلا گیا، دوسرے کی جیب میں چلا گیا، اب لمبا ہو گیا، چھوٹا کرو اس کو، ٹنڈا کرو بدبخت کو۔ اللہ نے تو حضور کو وہ شان بخشی ہے، وہ شان بخشی ہے، لیکن یہ معنی تو نہیں ربیع الاول کا کہ ہم حضور کے نام پر مجلسیں منعقد کریں اور حضور کی نافرمانی بھی کریں، جھوم جھوم کے نعتیں پڑھیں اور اپنی داڑھی بھی نہ ہو، جھوم جھوم کے ہم غزلیں پڑھیں اور رات کی نماز عشاء بھی ختم، فجر بھی ختم، جب مجلس برخاست ہوگی سو جائیں گے پڑے ہوئے ہیں، دوپہر ظہر کو اٹھیں گے انشاءاللہ۔
یہ کہاں کا ہے میلاد ہے کہ دف لے کے دف کا اور مزامیر کے ساتھ حضور کی نعت کہی جا رہی ہے؟ مزامیر تو آلات شیطان ہوتے ہیں۔ مسلمانوں، سرکار دو جہاں کی عزت و عظمت کی قدر کرو۔ اگر آپ کو حضور سے محبت ہے تو حضور کی اتباع کرو۔ فتبعونی، یہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، میرا محبوب آپ ان کو بتلا دو، فتبعونی یحببکم اللہ، تم میرے متبع بن جاؤ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ اتباع محمد مصطفیٰ، اطاعت محمد مصطفیٰ، عشق محمد مصطفیٰ، کہ تیرے لباس میں، تیرے گھر میں، تیرے اٹھنے میں، تیرے بیٹھنے میں، تیرے چلنے میں، تیرے عمل میں، قول میں، فعل میں، ہر چیز میں تصویر نظر آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ میرے مدنی کے لاکھوں صحابہ ہیں، حضور کا اہل بیت ہے، آپ کی ازواج مطہرات ہیں، آپ کی بنات ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، ان کی اولاد حضرت حسن حسین ہیں، خود سیدنا علی ابن عم النبی المصطفیٰ ہیں۔ ان سب کو تو کبھی سمجھ نہیں آیا کہ 12 ربیع الاول کو ہم بھی میلاد منا لیں۔ ان کو عشق نہیں تھا یا تمہاری جتنا ان کو عقل اور علم نہیں تھا؟ یہ دلیل نہیں ہوتی کہ جی ٹھیک ہے قرآن میں تو حکم نہیں ہے، حدیث میں نہیں، لیکن اگر ہم کرتے ہیں تو کام تو اچھا ہے نا، یہ کیا اگر سے بھی کوئی دلیل ہوتی ہے؟ آج اگر عشاء کی نماز امام صاحب 4 رکعت کے بجائے 6 رکعت پڑھا دیں، اللہ کی نماز ہے نا، اگر 2 رکعتیں زیادہ پڑھا دیں، اللہ کے بندے دین میں اگر مگر نہیں ہوتا کہ اگر کر لیں، نہ اگر نہ مگر، یہاں تو ایک حکم ہے، غلامی محمد مصطفیٰ، اتباع محمد مصطفیٰ، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو۔ ہاں تمہیں محبت ہے، ساری رات بیٹھ کے درود شریف پڑھو، تمہیں محبت ہے چلتے پھرتے درود شریف پڑھو، تاکہ ان دنوں میں کم از کم 10-10 ہزار درود شریف ایک امتی پڑھے۔ چلتے ہو درود پڑھو، بیٹھے ہو درود پڑھو، طواف کر رہے ہو درود پڑھو، اور فیصلہ کر لو کہ میرا اللہ، میں فیصلہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میری زندگی کے جتنے لمحات ہیں میں حضور کی بالکل اتباع میں گزاروں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا میرا عزیز کہ جمعہ میں حضور نے فرض 2 رکعت پڑھائی ہے، اگر کوئی کہے یار نماز ہی ہے نا اللہ کی، اگر ہم 4 رکعت پڑھا دیا کریں تو مگر اللہ کا قہر نازل ہوگا۔ حضور کی شان دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ پہنچے ہیں کوفہ میں تو آپ نے فرمایا کہ یا اہل کوفہ، آپ نے فرمایا کوفے والوں، تم تو یہ سمجھتے ہو کہ قرآن میں رحمت والی، رجا والی، امید والی آیت جو ہے وہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ نے فرمایا بندے اگر گناہ ہو گیا ہے میری امید رحمت سے نا امید نہ ہو، میں گناہ بخشنے والا ہوں۔ لیکن بخشنے والا ہوں، بخشوانے کے لیے آؤ تو صحیح نا۔ دیکھیں نا، آپ نے کسی سے گناہ بخشوانا ہو تو جاتے ہو نا، منت کرتے ہو، پاؤں پکڑتے ہو، ایڑیاں رگڑتے ہو، یار مہربانی کرو، یار میری غلطی ہو گئی، یار مجھے معاف کرو، تو اللہ کو بھی مناؤ نا جناب۔ دوستوں کو منتوں سے مناتے ہو، برادری کو منتوں سے مناتے ہو، خدا کو نافرمانی سے مناتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نحن اہل البیت، کہ ہم حضور کے گھر والے جو ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی رحمت والی آیت، امید والی آیت جو ہے قرآن میں
وہ ہے جس میں اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی میرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ تیرا رب تجھے اتنی دے گا فَتَرْضَىٰ تجھے راضی کر دے گا تیرا رب. حضرت علی فرماتے ہیں کہ سب سے امید والی آیت جو ہے قرآن میں وہ یہ ہے کیونکہ ہمیں یقین ہے محمد مصطفیٰ راضی نہیں ہوں گے جب تک امت جہنم میں ہوگی. حضور راضی نہیں تو اللہ نے وعدہ فرمایا کہ میں راضی کروں گا. اس کا معنی ہے کہ حضور کی امت جو ہے وہ جہنم سے نکلے. لیکن دعا کرو جائیں کیوں؟ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اشفع فاشفع میں شفاعت کروں گا میری شفاعت سے جماعتیں نکلیں گی پھر میں دوبارہ شفاعت کروں گا پھر اور جہنم سے جماعتیں نکلیں گی پھر میں اور شفاعت کروں گا پھر اور جہنم سے جماعتیں نکلیں گی حتی یقال لی هل رضیت یا محمد حتیٰ کہ میرا رب مجھ سے پوچھیں گے کہ میرا مدنی راضی ہو گئے. اب تو تیری سفارشیں ہم نے منظور کر لی ہیں شفاعتیں سن لی ہیں تیرے امت کے جہنمیوں کو نکال تو راضی تو ہو گئے ہو. حضور فرماتے ہیں میں عرض کروں گا رضی تو ربی میں عرض کروں گا مولا میں راضی ہو گیا لیکن میری امت کے کچھ لوگ جن کے دل میں مثقال ذرۃ ایک ذرے کے برابر ایمان ہے وہ تو ابھی تک جہنم میں ہیں. اللہ پاک فرمائیں گے میرا مدنی آپ کی شفاعت ہم نے مکمل کر دی ہے اب ان کو چھوڑو میں اپنی رحمت سے نکال دیتا ہوں. اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار. دعا کریں اللہ ہمیں حضور کی غلامی نصیب فرما دے حضور کا عشق نصیب فرما دے اور دل سے دعا کرو. کعبے میں بیٹھے ہو ہم ضرور گناہگار ہیں ہماری آنکھیں بھی گندی ہیں زبان بھی پلید ہے لیکن ارحم الراحمین ہے ہمیں خواب میں حضور کی زیارت نصیب. دل سے دعا کرنے کوئی گھڑی ہوتی ہے رحمت کی بات نکلتی ہے اور عرش پہ پہنچ جاتی. اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما دیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محشر میں شفاعت نصیب فرما دیں اور قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر پہ جام نصیب فرما دیں اور جب تک زندہ رہیں حضور کی سنت پہ زندہ رہیں. اب جب موت کی گھڑی آئے زبان پہ جاری فرما دیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حضور نے فرمایا جس کا آخری کلمہ موت کے وقت یہ ہوگا وہ خوش ہو جائے کہ اس کی منزل آسان ہو گئی اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے. پہلی منزل آسان ہو تو پھر اگلی منزل بھی. تو اس لیے یہاں بھی اللہ جب حضور کو امت دکھائیں گے تو پوچھیں گے رضیت یا محمد راضی ہو گئے اتنی امت ہے تیری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں عرض کروں گا کہ میں راضی ہو گیا پھر اللہ پاک فرمائیں گے ہم ان کے ساتھ تیری امت کے 70,000 لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے اور وہ بھی بغیر کسی حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. اللہم ارزقنا الجنت بغیر حساب اللہم ارزقنا الفردوس الاعلی اللہم ارزقنا الفردوس الاعلی. اللہم یسر امورنا فرج ہمومنا اقض عنا دیوننا یا ارحم الراحمین یا قاضی الحاجات یا سمیع الدعاء یا مستجیب الدعوات. کہتے
کہتا ہے جی کہ انٹرنیٹ پر کافروں نے ایک سوال لکھا ہے کہ ہر ایک آدمی کو ہر بات کہنے کی آزادی ہے، تو جب ہر بات کہنے کی آزادی ہے تو ہماری مرضی جو بات ہم کہیں۔ پہلی بات تو مجھے یہ بتلائیں کہ یہ جو فیصلہ ہے کہ ہر آدمی کو ہر بات کہنے کی آزادی ہے، یہ کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ میرا بندہ جو چاہو کہتے رہو۔ حضور پاک نے فرمایا ہے، قرآن میں ہے، تورات میں ہے، انجیل میں ہے کہ جو مرضی آئے کہو۔ اگر ہر کسی کو آزادی ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا مقابلہ ہی کیوں کیا؟ اس کو بھی آزادی دی۔ اگر ہر کسی کو بات کہنے کی آزادی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیوں مقابلہ کیا؟ اور ہر کسی کو کہنے کی آزادی کا کیا معنی؟ یعنی سڑک پہ کھڑے ہو جاؤ، لوگوں کی ماں بہن کو گالی دو، آزادی ہے تمہیں؟ یعنی سڑک پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو گالیاں دینی شروع کر دو، کیوں؟ یہ کیوں جی؟ آزادی ہے، ہر کسی کو آزادی ہے، جو مرضی ہے میں کہوں۔ اچھا، اسی طرح اگر لوگ آ کر تیری بیٹی سے عشقیہ باتیں کریں، ان کو بھی آزادی ہے۔ تیری گھر والی کو پھسلا کے باتیں کر کے لے جائیں، ان کو بھی آزادی ہے۔ ہر کسی کو آزادی ہے، جو مرضی ہے کہے۔ یاد رکھو، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے فرمان کے پابند ہیں کہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اللہ نے فرمایا میں نے دو بندے بٹھا رکھے ہیں، تم جو بھی کہو گے وہ لکھتے ہیں، جو بھی کرو گے وہ لکھتے ہیں، اور پھر ہم نے تم سے ایک بات کا سوال کرنا ہے اور جواب لینا۔ اسی لیے ہر کسی کی اگر آزادی ہے، پھر ابو جہل کو بھی آزادی ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ تو جاہلوں کی باتیں ہیں، بے وقوفوں کی باتیں ہیں، اور احمق لوگوں کی باتیں ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ ان کا میرے خیال میں اللہ نے عقل چھین لی ہے۔ وہ کہتے ہو جی جمہوریت ہے، ہر کسی کو بات کہنے کا حق ہے۔ جمہوریت میں بات کہنے کا حق ہے تو پھر بات ختم کر دو۔ کیا جیلیں، کیا قانون، کیا نظام، کیا پولیس، کیا مقدمے، کیا دفعات، کیا کورٹیں، ہر کسی کو آزادی ہے۔ اگر یہ ہر کسی کی آزادی کا اور اس پر کوئی قدغن لگانے والا نہ ہو، کوئی آئین نہ ہو، کوئی قانون نہ ہو، تو پھر وہ قوم تو بے دستور ہوگی، بے آئین ہوگی، بے قانون ہوگی، وہ تو جنگلی قوم ہوگی۔ پھر ورنہ ہر کسی کے حدود ہیں، آداب ہیں۔ اب ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے، ایک سامنے سے آ رہا ہے، وہ مارے ٹکر کیا ہوگا؟ جی مجھے بھی آزادی ہے، میں یہاں ٹکر مار دوں۔ پھر یہ ٹریفک کا قانون، یہ نظام، یہ ریڈ بتی ہے، یہ سرخ بتی ہے، یہ سب کیا مطلب ہے؟ پھر ایک آدمی کہتے میں زہر پینا چاہتا ہوں، مجھے آزادی ہے، یہ کوئی بات ہے؟ یہ تو ان لوگوں پر باتیں ہیں جن کو اللہ نے عقل چھین لیا ہے۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ ہمارے ایک ایک ذرے پر محاسب ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر ہم درود پڑھیں گے تو رحمت نازل ہوگی، اور اگر ہم گالی دیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ اسی لیے ایک دفعہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی جھگڑ رہا تھا، حضور پاک بھی موجود تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جھگڑے میں بڑھتا گیا۔ حضرت ابو بکر خاموش رہے، صبر کرتے رہے، لیکن جب وہ حد سے بڑھ گیا تو حضرت ابو بکر نے بھی جواب دیا۔ جب حضرت ابو بکر نے جواب دیا، حضور چلے گئے۔
تو بعد میں سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ میرے ساتھ زیادتی کر رہا تھا اور آپ سن رہے تھے، اور جب میں نے جواب دیا آپ نے میری مدد کرنے کے بجائے چلے گئے۔ آپ نے فرمایا جب تم صبر کر رہے تھے وہ زیادتی کر رہا تھا، تیری نیکیاں بڑھ رہی تھی اور فرشتہ جواب دے رہا تھا، جب تم بھی جواب دینے پہ آ گئے اللہ نے کہا چھوڑ دو پھر ان کو ان کے حال پہ۔ یہ نہیں کہ جو مرضی آئے آزادی سے کہہ دو۔ ایک دفعہ کہہ دیا سیدنا ابی بکر نے کہ یا ابن امت السودا، حضرت بلال کو کیا ہے کالی لونڈی کے بیٹے، انہوں نے آ کے حضور سے شکایت کی۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تیری زبان سے ایسا کلمہ نکلا ہے اگر میں دریا میں ڈال دوں تو کڑوا ہو جائے گا، تم نے بلال کو کیوں تانا دیا ہے کہ وہ کالی ماں کا بیٹا ہے؟ کسی کی ماں کالی ہے گوری ہے اللہ نے بنائی ہے۔ ساری زندگی پھر حضرت بلال کو حضرت ابو بکر کہتے تھے سیدنا بلال، تاکہ بلال راضی ہو جائے۔ یہ تھوڑا ہے کہ جو مرضی آئے کہہ دو جی آزادی ہے جی، کیا آزادی ہے جی؟ کپڑے اتار دو آزادی ہے، حرام کھانا شروع کر دو آزادی ہے، شاستری کی طرح پیشاب پینا شروع کر دو، اچھا اینٹی بائیوٹک ہے، یہ بھی آزادی ہے۔ یہ کیا بات؟ میرا بیٹا جو ہے 22 سال کی عمر ہے، گھر سے نکل گیا ہے، نافرمان ہے، اللہ سے دعا کرو، اولاد کا علاج دعا کے سوا کوئی نہیں، اور اس میں لازم ہمارا بھی گناہ ہوتا ہے۔ تم یاد کرو تم نے بھی اپنے والد کے ساتھ کچھ کیا ہوگا، آج وہ تمہارے سامنے ہے، پھر بھگتو۔ حل کیا ہے؟ اللہ سے دعا مانگو، اللہ سے معافی مانگو، اس کے کوئی دوستوں کے ذمے لگاؤ کہ اس کو کسی اچھے لوگوں کے ساتھ لگائے، ورنہ تو کوئی حل نہیں ہے۔ ہماری بیٹی بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين، فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔